تو جلالالدین رومی نے بہت ہی خوب کہا کہ yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise so I am changing myself. کل میں ہوشیار تھا تو پوری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو خود کو بدل رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ کے لیے اور میں سب سے پہلے خود کے لیے، خود کی باتوں پہ عمل ہونے کے لیے میں کچھ فکر لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، جو کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. تھوڑا وقت دے دیں، بس 5-7 منٹ دے دیں، بس آپ چلے جائیں. اس کے بعد تو سب سے بڑی پریشانی جو ہے ہماری آج کے معاشرے میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں بدلنا چاہتے وہ صرف اور صرف خود کو بدلنا نہیں چاہتے. تو جلالالدین رومی نے بہت ہی خوب کہا کہ yesterday I was clever so I wanted to change the world, today I am wise so I am changing myself. کل میں ہوشیار تھا تو پوری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو خود کو بدل رہا ہوں. تو ہم اپنے آپ سے کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بدلنا چاہ رہے ہیں؟ جب ہم نہیں بدلنا چاہ رہے تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بدلائے گا؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے حالات کو بدل رہا ہے، اے مولا کیوں نہیں ہمارے حالات کو تو نہیں بدل رہا ہے. ایسے ہم سوال جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھڑکا دیتے ہیں ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کھول کے آپ نہیں پڑھتے ہیں. آپ اگر پڑھیں گے، آپ اگر کچھ معنی اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سورہ رات میں قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آپ کے پاس گیم میں کھیلنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، پوری دن وقت ہوتا ہے، پورا دن آپ گزر جاتے ہیں، پوری رات گزر لیتے ہیں اس گیم میں، لیکن آپ قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو کیوں نہیں بدل رہا ہے. ہم گیم میں ملوث ہیں، ہم ڈرگس میں ملوث ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال یہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھڑکا دیتے ہیں. تو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو بدلنا چاہ رہے ہیں اور خود کو نہیں بدلنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے تب تک وہ ہمیں نہیں بدلنے والے. میں تب تک نہیں بدلوں گا کسی بھی قوم کے حالات کو جب تک وہ اسے نہ بدل دے جو ان کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے میرے بھائیوں. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے 50 سال ہماری گزر جائے گی تو ہم بس ہمارے گھر، ہماری جو بچے ہیں وہ سب بگڑنے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں. تو ہمیں آج سے ہی تیاری کرنی ہے، آج سے ہی عبادت شروع کر دینی ہے میرے بھائی. آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس معاشرے کو مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، اور یہ سچائی ہے کہ سوسائٹی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی کیوں نہیں ہے؟ The society does not need us، کیونکہ ہم سوسائٹی کے بینیفیکٹرز نہیں ہیں بلکہ بینیفیشریز بن گئے. آج ہم سوسائٹی کے کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں، کنزیومرز بن گئے آج. اس لیے سوسائٹی ہمیں نہ عزت دے رہی ہے نہ محبت دے رہی ہے. ارے ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک کرسی ہے، ایک فریج ہے، خراب ٹوٹا ہوا فریج ہے. تو ہم اسے رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے گھر میں کہ وہ رہ جائے. ہم کہیں گے نا ارے یہ تو ہماری جگہ برباد کر رہا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ برباد کر رہا ہے، اس کو اٹھا کر ہم پھینک دیں گے. کرسی اگر ٹوٹ جائے تو اس کرسی کو اٹھا کے ہم پھینک دیں گے باہر. تو اسی طرح سوسائٹی نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا. سوسائٹی نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا. ہم سوسائٹی کے کام نہیں آئے. کیا ہم بیسٹ پوزیشن میں پہنچ کر اس سوسائٹی کو بیسٹ سائنٹسٹ دے رہے ہیں؟ کیا ہم پڑھ رہے ہیں بیسٹ انجینئر دے رہے ہیں؟ ہم نے کیا ویٹ کیا؟ ہم نے اس دن کے لیے ویٹ کیا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے اور ہمیں خامخواہ مل جائے گا. ہم تو مسلمان ہیں نام سے، ہم کہتے پھرتے ہم مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمان ٹیررسٹ بن چکا ہے. جب ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر، اگر کوئی فرض نماز ہم جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کا رسول کا وہ فرمان ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. اور یہ امام حنبل سے ثابت ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہماری حالت کو کیوں نہیں بدل رہا اللہ تعالیٰ؟ جب تک ہم اس سوسائٹی کے فائدہ مند نہیں بنیں گے تو ہم نیچے جاتے رہیں گے میرے بھائی. تو سب سے بڑی پریشانی کو ہمیں سالو کرنا ہے. ہمیں آج سے ہی عبادت شروع کر دینی ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دینی ہے. ہمیں گیم میں ٹائم جو دینا ہے ٹھیک ہے دو میرے بھائی. جب اذان ہو جائے آپ بور نہ ہوئے، آپ جائے ریسپیکٹ کریں، اذان کی جواب دے آپ. اس کے بعد آپ جائے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر سے اپنے پلے میں لگ جائیں، پھر سے اپنے کھیل میں لگ جائیں. ہمارے پاس پورا PUBG کھیلنے کے لیے پوری رات ہوتی ہے، پورا دن ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے بس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے. اگر کورٹ سے، اگر کسی بھی پنچایت سے ہمیں خبر آئے کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے 1 کروڑ یا 1 لاکھ، تو ہم جلدی سے جلدی کہیں گے تھوڑا ویٹ کرو،
बस 2 मिनट का देर है और हम जाके कपड़ा तब्दील करते हैं, नहाते हैं, 2 मिनट में हम तैयार करके चले जाते हैं पैसे के लिए, पैसे के पीछे हम भाग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आके आपको कहता है कि भाई चलो हमारे साथ नमाज पढ़ के फिर से आके खेल में लग जाएंगे, ऐसे अगर कोई बंदा कहते हैं तो आप कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे कपड़ा नापाक है, ये कहते हैं आप। ज्यादातर हमारे जो अमर के लड़के होते हैं ऐसे ही कहते हैं। मैंने जिसको भी कहा यही जवाब मिलता है। हमारे पास पैसा लेने के लिए वक्त होता है, हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं, हम बिल्कुल परफ्यूम लगा के तैयार हो जाते हैं हम जाने के लिए, लेकिन हम इबादत के लिए, अल्लाह ताला की नमाज के लिए हम 2 मिनट का वक्त निकाल के नहा धो के अपने कपड़े को चेंज करके नहीं आ सकते, इसीलिए हमारे हालात नहीं बदल रहे। तो हमें हालात बदलने के लिए खुद को बदलना पहले जरूरी है, फर्ज़ आइन है खुद को बदलना, उसके बाद अल्लाह ताला आपको कैसे नहीं बदलेगा आप खुद देख लें। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा जो सोच है उस सोच को अल्लाह ताला कामयाब आता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अज़्ज़े जुल जलालहू व अम्मन वालहू हमें कबूल फरमाए अपने दिन की खिदमत में। जैसे अल्लाह ताला राज़ी और खुश होंगे, जैसे ऊपर वाले राज़ी और खुश होंगे, वैसे ही हमें चलाने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी दुआ है और आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।